أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. سورہ بقرہ کے شروع میں 3 گروہوں کا تذکرہ ہے. انسانوں کے 3 گروہ ہیں. ایک گروہ جنہوں نے ہدایت کو قبول کیا، ایمان کو قبول کیا اور تقوی اختیار کیا. یہ مومنین متقین ہے، جن کے لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ جو لوگ ایمان قبول کر کے تقوی کی زندگی گزارتے ہیں یہی لوگ ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. دوسرا گروہ اور دوسری جماعت جنہیں کافر کہتے ہیں، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کیا، اللہ کو ماننے سے انکار کیا، اللہ کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. اور تیسرا گروہ منافقوں کا ہے، جو دل کے اندر تو کچھ اور رکھتے ہیں اور ظاہر میں کچھ اور دکھتے ہیں، جن کا ظاہر الگ ہے اور باطن الگ ہے. جب ایمان والوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم عقیدے میں اور ایمان میں تمہارے ساتھ ہیں، ہم بھی ایمان لے آئے. اور جب ایمان والوں سے اٹھ کر کے کافروں کی مجلس میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف ایمان والوں کو دھوکہ دینے کے لیے زبان سے صرف کہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ میں ہیں، ورنہ عقیدے کے اعتبار سے ہم تمہارے ساتھ میں ہیں. تو جیسے لوگ ویسے ان کی مطلب کی بات کرتے ہو، جتنے منہ اتنی باتیں، یا جیسے لوگ ان کی خواہش اور ان کی تمنا کے مطابق باتیں کرنا، یہ منافقوں کی عادت ہے. شروع کی 5 آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت یافتہ لوگوں کی صفات کو بیان فرمایا. آج کی ان آیات میں سے شروع کی 2 آیات میں کافروں کا ذکر ہے اور 13 آیات کے اندر منافقین کا ذکر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا برابر ہے ان کے اوپر آپ ان کو ڈرائیں یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، یہ کبھی بھی ایمان قبول نہیں کریں گے، ایمان پر نہیں آئیں گے. اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، کفر کسے بولتے ہیں؟ تو کفر کے لغوی معنی ہے نعمت کی ناشکری کرنا، نعمت کو چھپانا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو کوئی نعمت دی ہے اور وہ اس نعمت کو چھپائے، اس نعمت کا اظہار نہ کرے، یہ کفر کے لغوی معنی ہے. اور کفر کے شرعی معنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق انکار کا عقیدہ رکھنا، اللہ کا انکار کرنا، اللہ کے احکامات میں سے کسی حکم کا انکار کرنا، یہ کفر ہے. اسلام کی جو بنیادی 5 چیزیں ہیں، ان 5 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا انکار کرنے والا بھی
کافر ہے۔ سب سے پہلی چیز شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور پیغمبر ہے۔ اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو یہ کافر ہے۔ دوسرے نمبر اقامت الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا۔ اگر کوئی نماز کا انکار کرتا ہے کہ نماز فرض ہے ہی نہیں، نماز کو میں مانتا ہی نہیں ہوں، یہ بھی کافر ہے۔ ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ کو دینا۔ اگر کوئی زکوٰۃ کا منکر ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے ہی نہیں، زکوٰۃ کوئی چیز نہیں، ہم زکوٰۃ کو نہیں مانتے ہیں، یہ بھی کافر ہے۔ وصوم رمضان، چوتھی چیز رمضان کے روزے رکھنا۔ اگر کوئی رمضان کے روزوں کا انکار کر دے یہ بھی کافر ہو جائے گا۔ اور وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، جو حج کرنے کی طاقت رکھتا ہو، جس کے پاس اتنی سہولت ہو کہ وہ حج کو جا سکتا ہے، لیکن حج کا انکار کر دے کہ میں حج کو مانتا ہی نہیں ہوں، یہ بھی کافر ہو جائے گا۔ تو احکامات الہیہ کا انکار کرنا، اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات کا انکار کرنا، یہ کفر ہے، اسے کفر کہتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی انکار تو نہیں کرتا ہے لیکن سستی کی وجہ سے ان اعمال کو کر نہیں پاتا ہے تو اسے فاسق کہیں گے۔ نماز کو مانتا تو ہے کہ نماز فرض ہے لیکن سستی کی وجہ سے پڑھ نہیں پاتا ہے تو یہ کافر نہیں ہے بلکہ یہ فاسق ہے، گنہگار ہے۔ یہ کافر میں اور فاسق میں فرق ہے، اچھی طرح سمجھنا۔ اللہ کا یا اللہ کے احکامات کا انکار کرنا یہ کفر ہے، انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا۔ انکار تو نہیں کرتا ہے لیکن سستی کی وجہ سے پڑھ نہیں پاتا ہے، سستی کی وجہ سے عمل نہیں کر پاتا ہے تو یہ فاسق ہے، فاجر آدمی ہے۔ ان الذین کفروا، بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، برابر ہے ان کافروں کے لیے چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ کبھی بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ خود نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے حق میں برابر نہیں ہے۔ آپ کو تو ڈرانے کا، دعوت دینے کا، تبلیغ کرنے کا، دین کی بات پہنچانے کا ثواب ملے گا، آپ کے تو درجات بلند ہوں گے، ان کافروں کے حق میں برابر ہے، ان کے مقدر میں ایمان ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، کیونکہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو گناہوں کی اصل سزا، گناہوں کا اصل بدلہ تو آخرت میں ملے گا، جہنم کی شکل میں، لیکن اللہ تعالیٰ گناہوں کا بدلہ دنیا کے اندر بھی دیا کرتا ہے، اور حدیث میں اس کو یوں سمجھایا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص جب ایک گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک کالا نقطہ اور ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرنے کے بعد یہ توبہ کر لیتا ہے تو یہ کالا نقطہ ہٹ جاتا ہے اور اس کا دل واپس صاف شفاف ہو جاتا ہے۔ لیکن گناہ کرنے کے بعد میں اس نے توبہ نہیں کی، وہ کالا دھبا دل پہ پڑا ہے، پھر دوسرا گناہ کیا تو ایک اور کالا دھبا لگ گیا، پھر تیسرا گناہ کیا ایک اور کالا دھبا لگ گیا، یوں گناہ کرتے جاتا ہے اور اس کے دل کی سیاہی اور کالا پن بڑھتا رہتا ہے، اور یہ کالا پن بڑھتے بڑھتے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر یہ دل سخت ہو جاتا ہے اور اس دل کے اوپر کفر کی مہر لگ جاتی ہے۔ مہر کیوں لگائی جاتی ہے؟ مقصد کیا ہوتا ہے؟ مہر لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اب جو بھی یہاں پر میٹر مضمون آ چکا ہے اس میں نہ بڑھوتری ہو سکتی ہے نہ کوئی چیز گھٹائی جا سکتی ہے۔ اسی لیے آپ دنیا میں بھی دیکھتے ہوں گے جب کوئی آدمی کسی چیز پر سیل یا مہر لگاتا ہے تو اب مہر لگنے کے بعد اس پر کسی چیز کی جو ہے بڑھوتری گھٹانا نہیں ہوتا ہے، وہ آخری چیز ہوتی ہے مہر بس۔ اب یہ
فائنل ہو گیا۔ اسی طریقے سے ان کی بدبختی کی وجہ سے، ان کی بد کرداری کی وجہ سے، بد اعمال کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی۔ مہر لگنے کے بعد اب یہ کبھی بھی توبہ کر کے تائب ہو کر کے ایمان کی طرف نہیں آ سکتے ہیں، یہ ہمیشہ کفر پر ہی رہیں گے۔ ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، عتبہ و شیبہ ہے، اور بھی کئی بڑے بڑے کفار کے سردار تھے جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی تھی کہ یہ لوگ اب کبھی بھی ایمان میں نہیں آ سکتے ہیں۔ آج بھی دنیا میں ایسے لوگ ہوں گے جن کے دلوں کے اوپر اللہ نے مہر لگا رکھی ہے اور یہ کبھی بھی ایمان کی طرف نہیں آ سکتے ہیں۔ ان الذین کفروا، بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان کافروں کے لیے، اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ کبھی بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ان کافروں کے لیے برابر ہے کہ آپ ڈرائیں نہ ڈرائیں، آپ کے لیے جو آپ ان کو ڈرائیں گے، آپ ان کو دین کی بات پہنچائیں گے، آپ کے لیے برابر نہیں ہے، آپ کو اس کے بدلے میں اجر ملے گا، آپ کو ثواب ملے گا۔ اس لیے ایک داعی، دعوت دینے والا، دین کی بات پہنچانے والا، چاہے لوگ اس کی بات کو مانیں یا نہ مانیں، اس کو ثواب ملے گا۔ اس کو اپنا کام کرتے رہنا چاہیے۔ جس کے نصیب میں ہوگا وہ بات مانے گا، عمل کرے گا، اور جس کے نصیب میں نہیں ہوگا وہ نہیں مانے گا، نہیں عمل کرے گا، لیکن یہ جو بات پہنچائے گا اس کو پہنچانے کا ثواب ملتا رہے گا۔ اس لیے انبیاء کرام لوگوں کو بار بار دین کی بات کہتے تھے اور نصیحت کرتے تھے۔ کیوں؟ چاہے لوگ بات مانیں یا نہ مانیں، ان کو دین کی بات پہنچانے کا اجر ملتا رہے گا، ثواب اور بدلہ ملتا رہے گا۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے۔ اللہ نے ان کے دل اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی۔ ان کے دل حق بات کو قبول کر نہیں سکتے ہیں، ان کے کان حق بات کو سن نہیں سکتے ہیں۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں کے اوپر اللہ نے پردہ ڈال دیا، یہ حق چیز کو دیکھ ہی نہیں سکتے ہیں، صحیح چیز کو دیکھ ہی نہیں سکتے ہیں۔ یہاں پر مفسرین نے ایک نقطہ لکھا ہے کہ چاہے کیسا ہی پلے درجے کا کافر ہو لیکن وہ دنیاوی اعتبار سے بہرا تو نہیں ہے۔ اگر آپ قرآن پڑھو گے تو وہ قرآن کو بھی سنتا ہے، آپ حدیث پڑھو گے تو حدیث کو بھی سنتا ہے، آپ بیان کرو گے تو بیان کو بھی سنتا ہے۔ پھر اللہ نے کیوں کہا ہے کہ ان کے کانوں پر مہر لگا دی، وہ سنتے نہیں ہیں، ان کے دلوں پر مہر لگا دی، وہ سمجھتے نہیں ہیں، ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ لکھا مفسرین نے کہ یہ دیکھتے تو ہے لیکن ان کے دیکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ دیکھ کر کے اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے ہیں، یہ سن کر کے اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے ہیں، یہ سمجھ کر کے اس کو مانتے نہیں ہیں۔ اس لیے ان کا دیکھنا نہ دیکھنے کے برابر ہے، ان کا سننا نہ سننے کے برابر ہے، ان کا سمجھنا نہ سمجھنے کے برابر ہے۔ اس لیے اللہ نے کہہ دیا یہ نہ تو دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی، ان کے کانوں پر مہر لگا دی، ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیا، یہ حق بات کو سمجھ نہیں سکتے ہیں، حق بات کو سن نہیں سکتے ہیں، حق بات کو دیکھ نہیں سکتے ہیں، اور اگر سن لیا، دیکھ لیا، سمجھ گیا تو اس کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے ان کا دیکھنا، سننا اور سمجھنا نہ سننے، نہ دیکھنے اور نہ سمجھنے کے برابر ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ان دو آیات کے اندر کافروں کا ذکر تھا، اگلی 13 آیات کے اندر منافقین کا ذکر ہے، اس کا تذکرہ انشاءاللہ کل کریں گے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن کریم کو صحیح سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک، صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا ولا حاجة هي لك رضا الا قضیتها یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہم سب گنہگار خطا کار بندے ہیں، یا اللہ ہم سب کے گناہوں خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کے دلوں کو پاک فرما، یا اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرما، قرآن کے نور سے منور فرما، قرآن کے لیے کھول دے، یا اللہ ہمارے سینوں کو ایمان کے لیے کھول دے، ایمان سے منور فرما، ہمارے دلوں کو ایمان سے منور فرما۔ الہی ہم نے حدیث میں پڑھا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الا ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ انسان کے جسم کے اندر ایک چھوٹا سا گوشت کا لوتھڑا ہے، یعنی دل۔ جب یہ دل سنورتا ہے انسان سنور جاتا ہے، جب یہ دل بگڑ جاتا ہے انسان بھی بگڑ کے فاسق و فاجر بن جاتا ہے۔ یا اللہ ہم سب کے قلوب کو سنوار دے، ہم سب کے دلوں کو سنوار دے۔ تقویٰ اور طہارت تو دل کے اندر ہوتا ہے، اللہ ہمارے دلوں کو پاک فرما، کفر سے ہماری حفاظت فرما، شرک سے ہماری حفاظت فرما، نفاق سے ہماری حفاظت فرما، فسق و فجور سے ہماری حفاظت فرما، گناہوں سے گندگیوں سے ہماری حفاظت فرما، پاکیزہ زندگی نصیب فرما، پاکیزہ اخلاق نصیب فرما، پاکیزہ سوچ نصیب فرما، ایمان کامل نصیب فرما، یقین کامل نصیب فرما، ثابت قدمی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے دل و دماغ کو، آنکھوں کو، کانوں کو ایمان کے نور سے منور فرما، ہمیں حق بات سننے کی توفیق عطا فرما، حق دیکھنے کی توفیق عطا فرما، حق سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم کمزور بندے ہیں، اپنا ایمان، اپنی عزت، اپنی عصمت، اپنی ہر چیز آپ کی حفاظت میں دیتے ہیں، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہماری عزتوں کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ہر قسم کے شیاطین سے، جادوگروں کی، جناتوں کی شرارت سے، بری نظر والوں کی بری نظر سے، حاسدوں کے حسد سے، ظالموں کے ظلم سے، حکومت کے کارندوں کے فتین و فسادیوں سے، ہر قسم سے ہم سب کی پوری حفاظت فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔